غیر مسلم شہریوں کے حقوق۔ ہمارے کچھ ساتھی فیس بک وغیرہ پر جو غیر مسلم ہیں وہ طرح طرح سے اعتراضات کرتے ہیں اسلامی مذہب پر اپنے متعلق۔ میں ان سے کچھ باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ ہماری کتابوں میں اور اسلام میں غیر مسلموں کے ساتھ برتاؤ کا کیا حکم دیا گیا ہے، اس سلسلے میں چند باتیں عرض کرتا ہوں۔ غیر مسلموں کی جان کی حفاظت، مال کی حفاظت اور آبرو کی حفاظت، عزت کی حفاظت، یہ اسلامی ریاست میں مسلمانوں کی ذمہ داری ہے۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جس شخص نے کسی معاہد کو قتل کر دیا، یعنی وہ غیر مسلم جو اسلامی ریاست میں رہ رہے ہیں اور ان سے ہماری امن کی بات ہو چکی ہے، اگر ایسے شخص کو کسی مسلمان نے قتل کر دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ جنت کی خوشبو نہ پا سکے گا، حالانکہ جنت کی خوشبو 40 سال کی مسافت سے آ جاتی ہے۔ اس ضمن میں ان کے وہی حقوق ہیں جو مسلمان شہریوں کے ہیں۔ اس کا اندازہ اس امر سے ہو سکتا ہے کہ خلیفہ ثانی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی آخری وصیت میں فرمایا تھا، میں اپنے بعد میں ہونے والے خلیفہ کو وصیت کرتا ہوں کہ جن لوگوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذمہ حاصل ہو وہ ان سے کیے ہوئے عہد کی پابندی کریں، ان کی حفاظت کریں اور ان پر ان کی برداشت سے زیادہ بوجھ نہ ڈالیں۔ چنانچہ اصول بنایا گیا کہ اگر کسی وجہ سے کوئی ذمی دشمن کے قبضے میں آ جائے اور اس کی رہائی فدیہ سے ہو سکتی ہو تو بیت المال سے اس کا فدیہ ادا کیا جائے گا۔ عروہ ابن ہشام رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ عیاض بن غنیم نے کچھ ذمیوں کو، ذمی یعنی جو مشرک غیر مسلم اسلامی ریاست میں رہ رہے ہیں، کچھ ذمیوں کو دھوپ میں کھڑا کیا ہوا تھا۔ حضرت سعید بن یزید رضی اللہ عنہ کا اس طرف سے گزر ہوا، آپ نے دریافت کیا یہ کیا کر رہے ہو؟ انہوں نے بتلایا کہ ان لوگوں نے خراج ادا نہیں کیا اس لیے دھوپ میں کھڑا کیا ہوا ہے۔ اس پر انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جو لوگ دنیا میں انسانوں کو عذاب دیتے ہیں ان کو اللہ آخرت میں عذاب میں مبتلا فرمائے گا۔ مذہبی آزادی۔ اسلامی ریاست کے غیر مسلم شہریوں کو اختلاف مذہب کے باوجود مذہبی آزادی کا حق حاصل ہے۔ انہیں مذہب تبدیل کرنے پر مجبور نہیں کیا جا سکتا۔ خود اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے۔ یہی نہیں بلکہ اسلامی ریاست میں ان کی عبادت گاہوں کی حفاظت بھی مسلمانوں کی ذمہ داری ہے۔ امور ریاست میں حصہ۔ اسلامی مملکت بنیادی طور پر ایک نظریاتی مملکت ہوتی ہے۔ اس کے سربراہ اس نظریہ اور عقیدہ کا حامل مسلمان ہی ہو سکتا ہے۔ یہی صورت پالیسی ساز کلیدی مناصب کی ہے۔ اسلامی نظام کا منکر اور مخالف خالص اسلامی امور کے فیصلے کیسے کر سکے گا؟ اس کے علاوہ دوسرے امور اور عہدوں میں غیر مسلم کی شرکت پر کوئی قدغن نہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے عراق کے بندوبست کے بارے میں اس دیار کے غیر مسلموں سے مشورہ لیا۔ مصر کے نظم و نسق کے سلسلے میں آپ مقوقس سے بلا تکلف مشورہ لیتے تھے، یعنی جو غیر مسلم تھے ان سے مشورہ لیا کرتے تھے۔ ہمارے معاند اورنگزیب عالمگیر کو ایک متعصب حکمران کہتے ہیں۔ ایک منصب عالمگیر کو لکھا، ایک منصبدار نے عالمگیر کو لکھا، عملہ تقسیم تنخواہ، دو پارسی ملازم ہیں، حکم ہو تو ان کو ملازمت سے برخاست کر دوں۔
جواب ملا کسی غیر مسلم ہندو یا مجوسی کو محض اس لیے ملازمت سے نہیں نکالا جا سکتا وہ مسلمان نہیں ہے۔ سنا اورنگزیب علیہ الرحمہ کے بارے میں، یہ ہمارے ساتھی ہندو کیا کہتے ہیں، میں انہی کے بارے میں سنا رہا ہوں۔ انہوں نے فرمایا کہ صرف مذہب اسلام اس نے قبول نہیں کیا، اس بنا پر کسی کو ملازمت سے، نوکری سے ہٹایا نہیں جا سکتا۔ کاروبار میں آزادی۔ عبد الرحمن بن ثابت بیان کرتے ہیں کہ ان کے دادا نے حضرت عمر بن عبدالعزیز سے کہا، امیر المومنین کیا بات ہے، آپ کے دور میں مہنگائی زیادہ ہے اور آپ نے ذمیوں پر بوجھ کم ڈالا ہوا ہے، جبکہ آپ سے قبل ان پر اس قدر زیادہ دباؤ ڈالا جاتا تھا کہ وہ اپنے اموال فروخت کرنے پر مجبور ہو جاتے تھے اور اس سے قیمتیں گر جایا کرتی تھی۔ آپ نے فرمایا میں ایسا نہیں کرتا، میں برداشت کے مطابق بوجھ ڈالتا ہوں، وہ چاہے اشیاء فروخت کریں یا نہ کریں، نرخوں کے گرنے یا نہ گرنے پر ہمارا اختیار نہیں ہے، اللہ کے ہاتھ میں۔